نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے آیت نمبر 219 پر اپنی گفتگو کرتے ہوئے بات کو ختم کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے شراب اور جوئے کی نسبت جو تھا وہ فرمایا تھا کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ دینوی فائدہ بھی ہے مگر دونوں میں گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر۔ تو شراب میں زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ فائدہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے، منٹوں کے لیے، گھنٹوں کے لیے سرور مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن اس کی سزا جو تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں جو شراب پیتا اس کو کھجور کی ٹہنیوں سے مارتے اور جوتوں سے مار پڑواتے۔ 40 جوتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی کہ سمجھ لیں حد جاری کی، اور اسی کو بعد میں وہ جوتوں کی جگہ وہ کوڑے بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جا کر کہو امیر المومنین سے کہ لوگ شراب نوشی کے رسیہ ہوتے جا رہے ہیں تو سزا کو بڑھائیں۔ تو پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ اکرام سے مشورہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی جید صحابہ کریم بیٹھے ہوئے تھے، تو 80 کوڑے جو تھے اس کی سزا مقرر کی شراب پینے والے کو، اور نشے کی حالت میں نہیں مارے جاتے تھے، جب وہ نشہ اس کا اتر جاتا تھا تب وہ مارے جاتے تھے تاکہ اس کو تکلیف محسوس ہو۔ تو یہ اتنا اللہ کریم کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب شراب میں انسان دھت ہو جاتا ہے تو اس کو تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کی، اپنے اور پرائے کی، چھوٹے اور بڑے کی، اور اسی کی وجہ سے بے شمار برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اور اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے کہ جوا جو ہے وہ بھی بہت بڑی علت ہے، بہت بڑی، جس کو یہ بھی کہتے ہیں لت لگ جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو کے مرنے کے قریبی ہو جائے وہ چھوڑتا۔ اور میری مشاہدے میں یہ بات ہے کہ لوگ اپنی بیٹیاں اور اپنی بیویاں تک جوئے میں ہار جاتے ہیں۔ یہ واقعات جو ہے نا ریپورٹڈ ہیں یہ واقعات، اتنا برا یہ شوق ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے جو کہا کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، تو آگے تو سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں تو مطلق نے اللہ کریم نے حرام قرار دے دیا نا، اب تو گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اب جو بندہ بھی جوا کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور نہ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ کہ مومن کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات میں کسی بھی حکم کی جو ہے نا خلاف ورزی کرنا۔ آج باللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تو یہ دونوں جو علتیں ہیں نا، شراب اور جوا، یہ عام ہو چکی ہیں، چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک۔ اس کو اب کوئی حرام کاری سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جوا تو اتنا کھیلا جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ قسمیں برآمد ہو چکی ہیں کہ انسان کے گنتی بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کس کس صنف میں جوا کھیلا جا رہا۔ اور عام لوگ نمازی بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن جوا کھیلنے سے بعد اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں جا کر ہمارا معاملہ رکے گا، کہ ہم اپنی ذات کو کہاں تک ذلیل و رسوا کریں گے معاشرے میں۔ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور جوئے سے بھی باز نہیں آتے، حرام کاری سے بھی باز نہیں آتے۔
تو اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں. جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا نا، یاد رکھیے گا، اس میں سے نجات ہونے والی کسی بھی شکل میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں سے نجات ہو. تو ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے ان گناہوں سے. پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیسے کریں، کیا خرچ کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میرے محبوب کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے نا اس کو خرچ کر دو، کہ جمع کر کے بچا کر نہ رکھ، کل کی فکر نہ کر زیادہ، کل کی فکر زیادہ نہ کر. بلکہ مدینہ منورہ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی بندہ صدقہ دینے کے لیے نکلا تو پورے مدینے کا وہ چکر لگاتا رہا. جس گھر میں جائے وہ کہے میرے پاس ہے کسی اور کو، اس کو جا کے دے دے. اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میرے پاس ہے، اس کے جا کے دے دے. وہ ہر مدینے کے ساری گلیوں بازاروں میں چکر لگاتا رہا، کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ابھی کھا لیا ہے، صبح اللہ دیکھا ہے، صبح معاملہ اللہ کے پاس ہے. اس درجہ تک قناعت پسندی جو تھی نا وہ صحابہ کرام میں آقا کی تربیت کی وجہ سے آ چکی تھی. تو ہمارے تو پڑھولے بھرے رہتے ہیں، ہمیں تو یہ فکر نہیں ہوتی. صبح کی فکر یا دوپہر کی، کئی دنوں کا راشن ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کے باوجود ہم قناعت پسند نہیں ہیں، اللہ کی رضا پر شاکر نہیں ہیں، پھر بھی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتے. تو اللہ کہتا ہے جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دے. اور یہ بد عقیدگی کی وجہ سے ہے میرے بھائیو دوستو، کہ میرا یقین کامل نہیں ہے کہ میں خرچ کروں گا تو مجھے واپس ملے گا. اگر انسان کا یقین ہو جائے نا اس بات پر کہ میں خرچ کروں گا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں لٹاؤں گا، 10 دنیا میں تو کم از کم دوں گا، باقی معاملہ چھوڑ دینا آخرت میں. 70 گنا ہے، 700 گنا، وہ تو جائیں گے تو بے تھک کھا جائے گا. دنیا میں تو وعدہ ہے نا اس کا کہ میں 10 گنا کر کے تجھے لٹاؤں گا. تو اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے خرچ کرنے سے مجھے 10 گنا مل جائے گا تو کون بچا کر رکھے گا. اس سے بڑا کوئی کاروبار ہے کائنات میں؟ بتا دیں 10 گنا جو ملتا ہو. کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ روپیہ لگائیں تو آپ کو 10 روپے اس کے بدلے میں ملیں. 100% کما لیں گے، 200% کما لیں گے، 300% کما لیں گے، اس سے بڑی کمائی نہیں ہوتی. جتنے مرضی کاروبار کر کے دیکھ لیں. یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس میں 10 گنا ملتا ہے. اور بے یقینی والی بھی بات کوئی نہیں، بس ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارے یقین کامل نہیں ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور ہو کر رہتا. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے نا اس کو زیادہ بچانے کی فکر نہ کریں، بینک بیلنس بڑھانے کی فکر نہ کریں. لوگوں پر خرچ کریں، اپنے عزیزوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کریں. کوئی تنگی میں ہے اس کی تنگی کو دور کریں. یہ خدا کی عزت کی قسم، یہ اصل دین یہ ہے. اور آپ کو جو مسرت، جو لذت، جو سکون ملے گا نا کسی کی تکلیف کو دور کر کے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کر کے، وہ آپ کو لمبی نمازیں پڑھنے میں بھی وہ سکون، راحت نہیں ملے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں. کسی مسکین کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو کیسی فرحت ملتی ہے. اللہ کریم کے انعامات، یہ رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. جب بندہ خوش ہوتا ہے نا، اندر سے خوش ہوتا ہے، بندے کی روح خوش ہوتی ہے، تو اس بات کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی. تو ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ یار میں آج اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں، میرا اندر خوش ہو رہا ہے. جب آپ کسی کی تکلیف کو، کسی کو دکھ کو دور کریں گے تو اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے، اللہ اس طرح اللہ تعالی سارے احکامات کھول کر بیان فرماتا تاکہ تم غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 220 میں، فی الدنیا والآخرہ، کہ دونوں پر غور اور فکر کرو، دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی. صرف دنیا پر نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی فکر کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی غور و فکر کر. آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر آپ سے یہ یتامہ کے متعلق یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں. قُلْ، اے میرے محبوب فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، فرما دیں کہ معاملات کو سنوارنا بہتر ہے، سنوارنا بہتر ہے. اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد بالمصلح ولو شاء اللہ لا اعنتکم ان اللہ عزیز الحکیم.
اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ خرابی کرنے والوں کو بلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں نہ ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس دور میں یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ جیسے ہی باپ فوت ہوا، بھائی فوت ہوا، بچے یتیم ہوئے تو مال ہڑپ کر لیا، وراثت میں سے حصہ ہی غائب کر دیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ یتیم کے، ایک تو حکم یہ تھا نا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، جی اس پر میں نے بات بتا دی، گزر گیا کہ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ تو ایک معاملہ تھا کہ ایسا نہ کرو کہ ہڑپ کر جاؤ۔ یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ معاملات کو سنوارنا بہتر ہے، کہ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر، اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کر، اس کے مال کو سنبھال کے رکھ، اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو امانت اس کے سپرد کر۔ تو اس طرح کے معاملات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ میرے ایک صحابی ہے، انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، مسکین ہوں، اور میرے یتیم ہیں میرے بھتیجے، تو کیا میرے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو ان کے مال میں سے اس قدر استعمال کر لے جس قدر تجھے حاجت ہے، یعنی کہ تو ان کو نہیں پال سکتا، بھائی آپ کمزور ہیں، آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں، اور آپ کے بھائی کے یا بچے ہیں جو یتیم ہیں اور ان کے پاس ان کا حصہ ہے مال کا، تو اس قدر اجازت دیتی ہے شریعت کہ اتنا تو استعمال کر لے کھانا پکانے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، کہ وہ بھی کھا لے اور تو بھی کھا لے، بس اس سے آگے نہیں، اس سے نجائز یہاں تک اجازت ہے کہ یتیم کے مال اگر تو پال رہا ہے اس کو، تو پھر اس کے پیسوں میں سے اگر تیرے پاس نہیں ہے تو کھانے پینے کا بندوبست کر لے، رہنے کا بندوبست کر لے، کپڑوں کا بندوبست کر لے، جو ضروریات زندگی ہیں، جائز ضروریات زندگی دے ہیں، وہ یتیم کے مال سے تو پوری کر سکتا ہے، اس سے حد، اس سے بڑھ کر نہیں، دھوکہ نہیں کر سکتا، فریب نہیں کر سکتا، اس کے مال کو اینٹھنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیں اللہ کریم نے لگا رکھی کہ جب پھر وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو واپس کر دے۔ اور اس میں ایک اور بھی شرط ہے، مختلف یعنی کہ اماموں نے اس پر یہ بھی، کہیں امام شافعی کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کو واپس نہیں لٹانا پڑے گا جو اس نے کھا لیا، لیکن کچھ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، جو یتیم کا مال کھاتا رہا، تو اس کو چاہیے کہ جس قدر اس نے کھایا اس کو واپس لٹا دے، اور یہ احسن ہے یہ۔ لیکن اگر نہیں لٹا سکتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس زیادتی نہیں کرنی، اللہ کہتا ہے زیادتی نہیں کرنی۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَالْآمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بے شک مسلمان اگر لونڈی بھی ہو آزاد کردہ تو مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگتی ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور پھر یہ مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور جو مشرک مرد ہے اس سے غلام جو ہے وہ بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اولئک لا یدعون الی النار، یہ جو ہے نا مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، کافر مشرک مرد یا عورت، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ کریم تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ ہی، اپنے اذن سے وہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت مبارک ہوئی نا تو اس وقت تک یہ حکم نہ تھا، تو اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مشرک عورت ہو، چاہے تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگتی ہو، اس کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آزاد غلام لونڈی ہو، اس کے ساتھ تو نکاح کر لے۔ اس مشرک خوبصورت مالدار دل کو اچھے لگنے والی عورت سے، وہ کالی کلوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح مرد کا معاملہ ہے کہ مرد اگر مشرک ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، دل کو اچھا بھی لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو کسی آزاد کردہ غلام سے نکاح کر۔ تو کسی بھی حالت میں مسلمان کا اور غیر مسلم کا نکاح
مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے قریب میں تو یہ معاملہ چلتا ہے نا، انڈیا میں کئی لوگوں نے نکاح کر رکھے۔ اندرا گاندھی کا خود جو نکاح اس نے شادی کی تھی وہ فیروز خان تھا، مسلمان تھا، جس کے ساتھ اندرا گاندھی نے نکاح کیا۔ اور اسی طرح فلمی اداکاروں میں سے کئیوں نے نکاح کر رکھا ہے، لڑکی مسلمان ہے لڑکا کافر ہے، یا لڑکا کافر ہے تو لڑکی مسلمان، اس طرح کا ڈرامہ۔ تو اب دیکھیں نا بنے گا کیا؟ اگر مرد جو ہے وہ مسلمان ہے اور عورت مشرک ہے تو اولاد کا کیا بنے گا؟ جی کہاں جائے گی اولاد؟ باپ کی طرف جائے گی کہ ماں کی طرف جائے گی؟ یہ فتنہ ہے نا ایک۔ تو اللہ کریم نے اس پر پابندی لگا دی، حرام قرار دے دیا۔ اب یاد رکھیے جس نے بھی مشرک عورت کے ساتھ نکاح کیا مومن ہوتے ہوئے، اس کا نکاح نہیں ہوگا، وہ جتنی دیر بھی اس کو ساتھ رکھے گا وہ زنا کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے مشرک مرد کے ساتھ کسی عورت نے شادی کی اور وہ ایمان لے کر نہ آیا تو وہ جتنی دیر تک اس کے ساتھ زندگی بسر کرے گی وہ زنا کے زمرے میں آئے گا، اور اولاد بھی جتنی پیدا ہوگی وہ حرام کاری کی اولاد ہوگی۔ اس میں کوئی گنجائش والی بات، کوئی کرتا ہے تو اس سے یہ بات جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ختم نہیں ہو سکتا کہ فلاں نے کیا تو فلاں نے کیا، وہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ اس نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو وہ سیدھا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر، دنیا کے حسن کو دیکھ کر تو جو ہے نا اپنے ایمان کو غارت نہ کر۔ یہ خوبصورت عورتیں یا خوبصورت مرد یا مالدار عورتیں یا مالدار مرد جو مشرک ہیں، ان کے ملنے سے تمہیں دنیا تو بہتر تمہاری مل جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی انسان کو سیدھی جہنم میں لے کر جاتی۔ تو اللہ کریم کہتا ہے کہ جب کہ اللہ کریم تمہیں مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ایک صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنی غلام لونڈی کو مارا۔ جب مارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کا حال مجھے بتاؤ لونڈی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، جی ہر قسم کا طہارت میں بھی رہتی ہے ہر وقت، یعنی کہ مزاج کی بھی اچھی ہے۔ اس نے خوبیاں بیان کی نا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مومنہ ہے، وہ مومنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی قسم اور آپ کے رب کی قسم میں اس کو آج ہی آزاد کرتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے تانے دیے ان کو کہ یہ کیا لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو یہ پھر آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اس طرح کے اور کئی واقعات ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ مشرک عورت سے شادی کرنے سے بہتر عمل ہے کہ تو کسی لونڈی کے ساتھ جو ہے نکاح کر لے، کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اسی لیے اللہ کریم آیتیں اپنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل کو مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔